توجہ رہے، حضرت موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا اور کہا، اب یہ جو ابھی لفظ کہہ رہا ہوں یہ وہیں سے، اے موسیٰ، اے موسیٰ، ہم تیرے بھائیوں کی نسل سے تیری مثل ایک نبی بھیجیں گے۔ اے موسیٰ، تیرے بھائیوں کی نسل سے، تیرے بھائیوں کی نسل سے تیری مثل ایک نبی بھیجیں گے۔ ابھی 2500 سال پڑے ہیں، اور پھر دوسری آیت میں، اس سے اگلی والی آیت میں تو کمال ہو گیا، اور اس نبی کے منہ میں ہم اپنی زبان ڈالیں گے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نبی کے منہ میں، یہ دو آیتیں بھی پڑھی ہیں، اس نبی کے منہ میں ہم اپنی زبان ڈالیں گے۔ تو آؤ ذرا تجزیہ و تحلیل ہو جائے۔ موسیٰ کے بھائیوں کی نسل سے موسیٰ کی مثل نبی، موسیٰ کے بھائیوں کی نسل سے موسیٰ کی مثل نبی۔ تو اب آ جاؤ، موسیٰ کہاں سے چلے اور میرے رسول کہاں سے چلے؟ بھائیوں کی نسل سے۔ ابراہیم کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام اسحاق، ایک کا نام اسماعیل۔ اسماعیل سے میرے رسول، اسحاق سے حضرت موسیٰ، تو ہو گیا نا بھائیوں کی نسل سے۔ توجہ رہے، پہلا جز ہو گیا۔ تو اب پھر موسیٰ کی مثل نبی بھیجوں گا۔ یہ دیکھ، ایک ایک جزی کو میں کھول رہا ہوں، ایک جزیات میں جا رہا ہوں۔ کب موسیٰ کے مثل نبی بھیجوں گا۔ اب پوری توجہ رہے۔ اب یہ جو موسیٰ کے مثل کہا جا رہا ہے، یہ 2500 سال پہلے توراۃ نے کہا، اور اس کے بعد قرآن نازل ہوا۔ قرآن کی سورہ مزمل میں فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ اے محمد، ہم نے آپ کو ایسا ہی نبی بنا کے بھیجا ہے کہ جیسے ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ تو ہو گیا نا محمد کی مثال۔ تو اب جملہ تو ابھی کہنا ہے میں نے کہ جس کے لیے زحمت سما دے رہا ہوں، توراۃ نے کہا 2500 سال پہلے، قرآن نازل ہوا بعد میں، اور توراۃ نے کہا موسیٰ کی مثل، قرآن نے بھی کہا موسیٰ کی مثل۔ تو اب توراۃ اور قرآن کے درمیان میں ایک وہ آ گیا کہ جس نے عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں کھڑے ہو کے کہا، اے کافروں، اے یہودیوں، علم تعلم انا وجدنا محمد نبیہ، کہ موسیٰ، اے کافروں، تمہیں کیا معلوم نہیں کہ میرا بھتیجا محمد اللہ کا ایسا ہی نبی ہے کہ جیسا موسیٰ نبی تھا۔ یہ کہا ابو طالب نے۔ تو ابھی ابو طالب کی سمجھ نہیں آئی کہ کسے کہتے ہیں جو جاتی ہوئی توراۃ کا اور آتے ہوئے قرآن کا عالم ہے، اسے ابو طالب۔ توجہ آتا ہے، بات پہنچ گئی آپ تک؟ قرآن تو بعد میں ابھی آنا ہے، اور توراۃ جا چکی ہے، اور درمیان میں وہ آ کے کہہ رہا ہے، علم تعلم انا وجدنا محمد النبی کا موسیٰ۔ اے کافرو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرا بھتیجا محمد اللہ کا ایسا ہی نبی ہے کہ جیسا موسیٰ نبی تھا۔ یہ کس نے کہا؟ ابو طالب نے کہا۔ ابو طالب نے کہا تو معلوم ہوا ابو طالب توراۃ کو بھی پڑھتے تھے، جانتے تھے توراۃ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، تحریف ہو گئی۔ یہ جو ابھی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں نا، آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ تحریف شدہ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے باوجود یہ کہ تحریف کر دی لوگوں نے، مگر ذکر مصطفیٰ محفوظ ہے۔ یہ توراۃ تھی، اور آپ چلو انجیل میں۔ اور ابھی جو بات کرنے جا رہا ہوں، خدا کی قسم، یہ بات اتنی بڑی ہے کہ جس کو اللہ نے محفوظ کرنے کا انتظام بھی اتنا بڑا کیا ہے۔ انجیل میں آ گیا، انجیل جاؤ جا کے دیکھنا، اس وقت جو عیسائیوں کے پاس انجیلیں ہیں وہ 14 ہیں۔ کتنی؟ 14 انجیلیں موجود ہیں، 10 پرانا عہد نامہ، 4 نیا عہد نامہ۔ یہ 4 انجیلیں، انجیل متی، انجیل مرکز، انجیل لوکا، انجیل یوحنا، یہ 4 انجیلیں ہیں۔ اور یہ جو جملہ ابھی کہنے جا رہا ہوں، یہ اس بلندی کا ہے کہ اللہ نے اتنا ہی انتظام کیا کہ یہ جملہ 4 اناجیل میں موجود ہے۔ یہ 4 نئے عہد نامے کے 4 اناجیل میں یہ موجود ہے، اور میں انجیل یوحنا سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔
اور بڑی دلچسپ بات ہے، خدا کی قسم دل باغ باغ ہو جائیں گے آپ کے. اور جس کے دل میں ولایت علی ہے، میرے لفظ پہنچ گئے تو میرے لیے دعا ضرور نکلے گی. اور پہلے جملے میں ہی کمال ہو گیا. انجیل بھئی ایک انجیل کا حوالہ دوں گا، باقی سب میں ہے، چاروں میں ہے، لیکن میں انجیل یوحنا سے لے کے پڑھوں گا. انجیل یوحنا میں یہ بات ذکر ہے کہ حضرت یوحنا، پوری توجہ ہے کیونکہ آج کا موضوع انتہائی باریک موضوع ہے. آج کا حضرت یوحنا پہلا یہ لکھا علماء نے کہ حضرت یوحنا، کیونکہ تحریف ہو چکی ہے لہذا اصل نبی کا نام موجود نہیں، مگر ہے نبی، یا یوحنا ہے یا عیسیٰ ہے، یا عیسیٰ ہے یا یوحنا ہے. ان دونوں میں کوئی ایک نبی ہے، اور یہ دونوں میں سے کوئی ایک نبی بنی اسرائیل میں گئے. جانتے ہو انجیل میرے نبی سے 550 سال پہلے انجیل نازل ہوئی نبی کی آمد سے. اور اس وقت کی یہ بات ہے کہ حضرت یوحنا یا حضرت عیسیٰ اپنی بستی میں گئے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے. تو یہودیوں نے جب حضرت یوحنا کو یا حضرت عیسیٰ کو آتے ہوئے دیکھا تو پہلا سوال یہ کیا، اب یہ وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں بالکل وہی لفظ جو وہاں پہ درج ہے. پہلا سوال یہ کیا کہ کیا تو ایلیا ہے؟ نہیں سمجھے بھائی، کیا تو آسان کر رہا ہوں، کیا تو ایلیا؟ بھائی یہی لفظ ہے، یہی لفظ ہے. میں نے دیکھو لفظوں میں تعریف نہیں کی، میں نے ملبہ کاری نہیں کی کہ خطابت کے زور پہ آپ کو چھال دوں. وہی لفظ کہیں ہے، مگر خدا کی قسم متوجہ رہنا، بڑے کام کے لفظ ہیں. کیا تو ایلیا ہے؟ خدا کے نبی کہنے لگے نہیں میں ایلیا نہیں. تو دوسرا سوال، اب قوم نے دوسرا سوال یہ کیا کہ کیا تو وہ نبی ہے؟ ہائے 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 ہائے، نبی کا نام نہیں، اگر نام ہو جاتا تو تحریف ہو جاتی، اس لیے اشارہ کر دیا کیا تو وہ نبی ہے؟ اب عقل مند سمجھ جاتا ہے، اشارہ کافی ہوتا ہے سمجھنے کے لیے کہ کیا تو وہ نبی ہے. یوحنا کہنے لگے نہیں میں وہ نبی بھی نہیں ہوں. تو اب ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ وہ نبی کون ہے؟ وہ نبی سے پہلے نام ایلیا بتا رہا ہے کہ وہ نبی محمد رسول اللہ ہے اور ایلیا علی ولی اللہ ہے. مل کے حیدری آپ مجھے میرے سننے والوں تک، کیا تو وہ نبی ہے؟ شیعہ سنیے احباب، اب اگلی گفتگو سنیے گا. کمال ہو گیا، کہا نہیں میں ایلیا بھی نہیں ہوں. قوم نے کہا کیا تو وہ نبی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں وہ نبی بھی نہیں ہوں. تو پھر قوم نے تیسرا سوال کیا، وہ بھی یہ درج ہے وہیں پہ یہی لفظ ہے. تو کہنے لگے کہ اگر تو ایلیا بھی نہیں ہے، اگر تو وہ نبی بھی نہیں ہے تو پھر بتا تبلیغ دین کیوں کر رہا ہے؟ تبلیغ دین معلوم ہوا کہ اس دور کے یہودی بھی جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں کوئی دین لے کے نبی آئے گا اور ساتھ میں ایلیا آئے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. آپ کی سماعت کے اب سلامت رہے. کیا تو ایلیا ہے؟ جیے کیا تو ایلیا ہے؟ نہیں. کیا تو وہ نبی ہے؟ نہیں. اور اگلا جملہ تو بڑے کمال کا کہ جس کے لیے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ کیا تو وہ نبی ہے؟ کہا نہیں میں وہ نبی بھی نہیں ہوں. اب قوم نے کہا تو پھر تبلیغ دین کیوں کرتا ہے؟ تو اب یوحنا کا جواب تھا، نبی کا جواب تھا. کیا جواب تھا؟ کہنے لگے کہ میں کیا جانوں، پوری توجہ، میں کیا جانوں کہ میرے بعد میں ابھی نہیں بعد میں آنے والا نبی اس مقام اور مرتبے کا ہے کہ میں اس کے جوتے کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں. ارے یہی تو پیغام ہے کہ اللہ کا ایک نبی میرے نبی کے جوتے کے تسمے کا برابر ہو سکا اور تو نبی کے برابر ہو گیا.
الانبیاء بلند الصلوات بیٹا شاباش جیو بھائی طبیعت پہ نساج تو نہیں گزرا موضوع ماشاءاللہ بات پہنچ رہی ہے جو پیچھے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ میں کیا جانوں وہ آنے والا نبی کس مرتبے کا ہے مجھ جیسا نبی اس کے جوتے کے تسمے کو کھولنے کے لائق نہیں ہے اور کیا ہی بات ہے خدا کی قسم نبی میرے نبی کے جوتے کو تسمے کھولنے کے اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھا اور ادھر علی نبی کی نالائن کو اپنی جھولی میں رکھ کے پیون لگاتے ہوئے کہتا ہے انا عبد بن عبید محمد میں محمد کے غلاموں سے ایک چودنا سا غلام ہوں ارے دنیا ابھی تک محمد کے غلام کو نہیں جان سکی محمد کو کہاں جانے گی کیا بات ہے اب سلامت رہے یہ ہے مقام مصطفیٰ اور اب پھر میں وعدے کے مطابق توریت میں آؤں گا توریت کا ایک حوالہ ہو گیا انجیل کا ہو گیا اور اب پھر توریت میں پوری توجہ رہے آپ سنتے رہتے بخاری مسلم ترمذی سے وہ بھی کبھی پڑھوں گا لیکن آج ذرا اس پہلو سے آؤ اور وہ پڑھ رہا ہوں کہ جو ان دو آنکھوں نے پڑھا میں سنی ہوئی بات نہیں کر رہا میں وہ پڑھ رہا ہوں کہ جس کو میں نے خود پڑھا اور اس میں انشاءاللہ کبھی آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا واقع کربلا کہاں لکھا ہے توریت اور انجیل میں زبور میں کہاں لکھا ہے واقع کربلا موجود ہے شہادت جناب علی اصغر موجود ہے پڑھنے والا تو ہو ان موضوعات میں پڑھے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اصل میں ہمارے سامنے کا ذہن کچھ ایسا بن چکا ہوتا ہے کہ ہم نے ادھر ادھر کی باتیں سننی ہے بس نہ کوئی ڈیپلی مطالعہ کرتا ہے اور نہ کوئی پہنچاتا ہے تو اس حوالے میں ایک سلوات بھیجیے بلند آواز سے تو میں ایک نامانوس باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ جو آپ کی سماعت پہ ہو سکتا ہے کہ گرا گزرے لیکن ایک نئے انداز سے توریت میں پھر چلوں گا توریت کا مطلب ہے روشنی توریت جس طرح قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھا جانے والا اسی طرح توریت کا مطلب ہے روشنی اور یہ روشنی میرے نبی سے 2500 سال پہلے آئی اور پھر اب توریت میں پھر جاؤں گا اور اب توریت کی پہلی کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں پہلی کتاب پیدائش اس میں تمام سفر ہے نبیوں کا سلسلہ و سلسلہ چلتا ہے کہ اس میں حضرت یعقوب نبی کا وقت آخر بڑا تفصیل سے لکھا ہوا ہے اور وہیں سے لے کے میں پڑھ رہا ہوں کتاب پیدائش سے حضرت یعقوب نبی کے 12 بیٹے تھے کہ جن میں حضرت یوسف بھی تھے بنیامین بھی تھے لاوی بھی تھے یہودا بھی تھے یہ تقریباً 12 کے 12 بیٹے ان تمام 12 بیٹوں کو حضرت یعقوب نے وقت آخر اپنے پاس بلا لیا توجہ رہے پوری توجہ رہے 12 بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور ایک ایک کو وصیت کرنا شروع کی اور سب کو وصیت کر رہے ہیں کہ اچانک ان کا بیٹا آیا یہودا آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں جتنے یہودی موجود ہیں یہ سب یہودا کی نسل سے ہیں اور یوسف کو کنویں میں پھینکنے والا بھی یہ یہودا تھا مگر بڑا جنگجو تھا توریت میں جنگجو ہے توریت میں اب میں تو توریت سے پڑھوں گا نا توریت نے ہیرو بنا کے بیان کیا اب بنایا گیا یا اللہ کی طرف سے یہ مجھے معلوم نہیں ہے کیونکہ تعریف ہو گئی تو اب یہ یہودا میرے نبی کے سامنے آیا یعقوب نبی کے سامنے تو یہودا کو دیکھتے ہی حضرت یعقوب نبی کہنے لگے کہ اے یہودا اب یہ لفظ وہاں سے اے یہودا تیری نسل سے اور نہ ہی تیرے پاس سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا یعنی تیری سلطنت اور حکومت ہمیشہ قائم رہے گی یہاں تک کہ شیلو نہ آ جائے توجہ رہے میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹا کیا کہا جب تک حکومت تیری چلے گی تیرے بچوں کی حکومت بھی چلے گی جب تک کہ شیل یہ لام ہو شیلو نہ جائے
قربان جاؤں. یہ جملہ جب آپ تک پہنچ جائے گا تو یہیں پہ حق زحمت تمام ہو جائے گا. یہاں تک کہ شیلو نہ آ جائے. اب یہ شیلو کون ہے؟ علماء نے لکھا کہ شیلو سے مراد ہمارے نبی کی ذات ہے. کیا ہمارے نبی آئیں گے؟ جب آئے اس سے پہلے نبی، یعنی کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے، شیلو کے آنے سے پہلے یہ یہودی بڑے بڑے قلعے بنا کے رہتے تھے. قلعہ کا موس تو آپ جانتے ہیں نا بھائی. یہ بڑے بڑے قلعوں میں رہتے تھے اور بڑی بڑی حکومتیں کرتے تھے. لیکن جب میرے نبی آئے تو یہودی شکست کھا گئے. میرے نبی کا نام ہے شیلو. میں کہوں سر آنکھوں پہ، لیکن میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ یہودی ٹوٹے کب ٹوٹے؟ ہائے ہائے آپ جی سلامت رہے. بہت آسان کر دیا. خیبر کے موقع پہ 7 ہجری کو یہودی ٹوٹے ہیں. اس سے پہلے بڑے بڑے قلعوں میں رہتے تھے. جاؤ جا کے یہودی دشمنوں کو جا کے دیکھو. شیلو کا معنی شیر ہے، شیر. یعنی شیر آئے گا تو یہودی ختم ہو جائیں گے. اس لیے ہر جگہ میں مولا علی نے اپنا نام علی بتایا ہے. خیبر کے میدان میں حیدر بتایا ہے. الذی سمیتنی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. تو ریت میں دعویٰ تھا، خیبر میں دلیل ہے. حیدر حیدر حیدر. کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کی. سلامت رہو. حیدری. تو ریت میں دعویٰ تھا، خیبر میں دلیل ہے. ہر جنگ میں کہہ رہے ہیں میرا نام علی، میرا نام علی. احد میں علی، بدر میں علی، حنین میں علی. خیبر میں کہہ رہے ہیں حیدر. بھئی علی جانتے تھے، جانتے بھئی علی کا باپ تو ریت کا عالم ابو طالب. ابھی عرض کر کے گیا ہوں کہ انہوں نے کہا میں نے پڑھا ہے. تو اب علی کہہ رہے ہیں کہ میں اسی کا بیٹا ابی طالب. تو ریت تمہاری، تو ریت سے تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں. تم جو آئے رہے ہو میرے مقابلے پہ، مرحب انتر آ رہا ہے تو پہلے ہی بتا دیا. جا کے پہلے تو ریت پڑھو پھر مقابلے پہ آؤ. جس شیلو کا ذکر ملتا ہے وہ شیلو شیر آ گیا، وہ حیدر آ گیا. حیدر، یہ حیدر آ گیا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ہے طریقہ، یہ ہے عنوان کہ میں نے کس طرح توریت، پھر انجیل، پھر زبور اور پھر توریت کا حوالہ دیا. اور انشاءاللہ کبھی زندگی رہی اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں واقعہ کربلا یہ پورے کا پورا توریت، زبور اور انجیل سے سناؤں گا. لیکن آج کے لیے بس اتنا ہی. لیکن میں پوری توجہ رہے، کیونکہ میری مجلس کا کوئی ایک ہدف نہیں ہوتا کہ میں ایک موضوع پہ رک کے گفتگو کروں. آپ اس بات کو جان گئے ہوں گے میری مجلس میں فضائل بھی ہوں گے، مصائب بھی ہوں گے اور تعلیم اہل بیت بھی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم فضائل سن لیتے ہیں، اس لیے فضائل سنتے ہیں کہ ہمارا من خوش ہو جائے. تو تعلیم اہل بیت کی بات کریں گے تو ہماری روح باغ باغ ہو جائے گی. جو علی تو ریت و زبور کے علم کو جانتے ہیں، جو علی یہودیوں کے نفسیات کو جانتے ہیں، وہ علی بیٹھے ہیں خیبر فتح ہونے کے بعد. اب اسی خیبر کے بعد کا واقعہ ہے. خیبر فتح ہونے کے بعد علی بیٹھے ہیں کہ کچھ لوگ آگے میرے مولا علی کے پاس اور ایک بڑی جماعت کے ساتھ. اور آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ جماعت کون سی ہو سکتی ہے. وہ تبا تابی نہیں تھے، وہ تابی بھی نہیں تھے، وہ صحابی تھے جو علی کے پاس آئے. پوری توجہ رہے، بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں. آئے مقداد، سلیمان، کمبر، ابو ذر، یہ آئے میرے مولا کے پاس. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں نے لفظ شیعہ پہ اسی عشرہ محرم میں تقاریر کر چکا ہوں لفظ شیعہ پہ. لیکن چونکہ اب پلٹ کے نہیں آؤں گا اور میرا یہاں پہ جو انشاءاللہ آپ تک پہنچ سکا میں آپ تک پہنچاؤں گا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ زمانہ رسول میں ہی علی کے شیعوں کا اعلان ہو چکا تھا. جب سورہ بینہ کی آیات نازل ہوئی
میرا موضوع ہٹ جائے گا، ورنہ میں اس پہ انشاءاللہ تفصیل میں آؤں گا کہ جب آیات نازل ہوئی تو کہا گیا کہ کون ہے یہاں سے جو جنت والے ہیں؟ فرمایا علی اور علی کے شیعہ، علی اور علی کے شیعہ۔ اب اس پہ آؤں گا کبھی پھر۔ تو یہ لفظ شیعہ اسی زمانے میں مل چکا تھا میرے مولا علی کے چاہنے والوں کو۔ آ گئی صحابیوں کی جماعت اور آ کے کہتے ہیں کہ یا علی، یہ جو لفظ شیعہ کی فضیلت ہے نا، اس کو سن کے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم بھی علی کے شیعہ۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ، ہم بھی علی کے شیعہ۔ یا علی، ہم ان کے چہروں کو دیکھتے ہیں، یا علی ہم ان کی عادات کو دیکھتے ہیں، نہ ان کی عادتیں آپ کے شیعوں والی، نہ آپ کے چہرے آپ کے شیعوں والے۔ یا علی، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ آپ کا شیعہ ہے یا نہیں؟ اب علی کے سامنے بڑے معتبر بندے تھے وہ، اور اب علی کے سامنے جب سوال ہو رہا ہے تو علی جواب نہ دے تو علی نہیں رہتے، جواب تو علی دیں گے نا۔ تو اب علی 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 بولے، اور قسم خدا کی اتنا مختصر جملہ میں نے لفظ شیعہ کی تفسیر میں کبھی نہیں پڑھا۔ جو یہ جملہ میں نے ابھی کہہ رہا ہوں، علی کا جملہ بالکل 2 لفظوں کا جملہ ہے، 2 لفظوں کا جملہ۔ ورنہ شیعہ کی تفسیر میں آپ چلے ہیں، کتابوں کو گھنگالیں، بڑی بڑی تعریفیں ملیں گی۔ شیعہ ہمارا وہ ہے جو اقامت رکھتے نمازیں پڑھے، شیعہ وہ ہے کہ جو عقیق کی انگوٹھی پہ بڑی علامات ملتی ہیں، شیعہ وہ ہے کہ جس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان ہو، علامات ہے۔ تو ہزاروں علامات ہے، لیکن علی نے 2 لفظوں کا جملہ کہا اور شیعہ سمجھا دی کہ 2 لفظوں کا جملہ۔ فرمایا کہ یہ جو 2 لفظ علی بیان کر رہے ہیں، فرمایا 2 علامتیں ہیں، ان سے ہمارے شیعہ کو پہچان لو، جس کے اندر موجود ہو اس کے ساتھ رہو، رسم کو بڑھاؤ، اس کے ساتھ تعلقات قائم کرو، اس کو گلے سے لگا لو، اس کی پیشانی کا بوسہ لو، اور اس کا ہمیشہ ادب کرتے رہو۔ کون سی 2 علامتیں؟ سننا کا 2 علامتیں۔ پہلی علامت المحافظۃ لأوقات الصلاۃ والمواساۃ۔ پہلی شیعوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نماز کے اوقات کی حفاظت کریں گے۔ یہ پہلی علامت ہے، یہ پہلی علامت ہے شیعوں کی کہ ہمیشہ نماز کے اوقات سے پہچانے جائیں گے، کبھی نماز کو قضا نہیں کریں گے۔ یہ علی نے پہلی علامت بتائی۔ اور کیوں نہ ہو شیعہ علی کا کہ جس کے امام کی ابتدا اور انتہا اللہ کے گھر میں ہے، سروس آئے تو اللہ کے گھر میں، گائے تو بھی اللہ کے گھر میں۔ تو پھر یہ پیغام، میں اس کا ماننے والا بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ اور جس حسین کے لاداری منانے آئے ہو، وہ حسین سر سجدے میں، اور کہا تھا بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ حسین نے۔ تو علی والا کبھی سجدوں سے غافل نہیں ہوتا۔ یہ پہلی علامت ہے علی والوں کی۔ اور دوسری علامت سننا، صرف نمازیں نہیں، پریشان ہو گیا ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مزاج علی کے اوپر گزر رہی ہے بات نا، یہ ثقیل ہو رہی ہے۔ تو بھئی یہ دوسری علامت سنیے گا۔ پہلی علامت نماز کے اوقات کی حفاظت، دوسری علامت المواساۃ، صرف نمازیں نہیں، آپس کے تعلقات کو اس طرح قائم رکھے کہ کسی کے حق میں کبھی زیادتی نہ کرے۔ یہ پہلی علامت نماز کے اوقات کی حفاظت۔ دوسری حقوق العباد کی حفاظت، کہ وہ شیعہ نہیں ہے کہ جو مرے تو اس کی گردن پہ حق ہو کسی کا۔ شیعہ کسی کا حق اپنے گردن پہ نہیں رکھتا، شیعہ کسی کے لیے بوجھ نہیں بنتا۔ علی کا شیعہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کے چپ کر کے نہیں بیٹھ جاتا۔ اور اب جو اس کے ضمن میں آپ کے سامنے واقعہ رکھ رہا ہوں نا، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہو، اور یہ واقعہ بہت بڑا۔ علی کا شیعہ کیا ہے دشمن مانے گا، دشمن کا اقرار کہ علی کا شیعہ کیا ہے۔ سننا، یہ حجاج ابن یوسف کا نام تو سنا ہے آپ نے؟ آپ کھل کے بولے، بے شمار خدا اس پہ لعنت کرے۔ اس کے متعلق، اس کے تعارف کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا لعین ابن لعین تھا کہ اس کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا 100 سال ہجری میں، 100 ہجری میں یہ عمر بن عبدالعزیز آئے۔
اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر پوری دنیا کے خبیث ترین اور لعین ترین ظالم لوگ قیامت والے دن اکٹھے ہو جائیں تو ہم مسلمانوں سے اکیلے حجاج کو لے جائیں گے. یہ اتنا لعین تھا کہ اس کا مشغلہ یہ تھا کہ جب تک علی والے کو قتل کر کے سامنے تڑپتا ہوا نہیں دیکھتا تھا یہ کھانا نہیں کھاتا تھا. اس کی روٹین تھی کہ ایک علی والے کو مارا اس کی لاش تڑپ رہی ہے اور پھر یہ کھانا کھاتا تھا اور پھر یہ بڑے ترنم میں کہتا تھا کہ مجھے اس کھانے کا زیادہ مزہ نہیں آ رہا جتنا علی والے کو تڑپتا ہوا دیکھ کے مزہ آ رہا. یہ اتنا لعین انسان. اور اس کے دور میں میرے امام نے حکم دیا تھا کہ اپنی جانوں کو بچاؤ اور تقیے میں چلے جاؤ. اب یہ واقعہ میں جو شیعہ کی علامت ہے نا اسی پہ رکا ہوا ہوں اور اس کے ضمن میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں. فرمایا کہ اپنے آپ کو بچاؤ, جان بچانا فرض ہے, تقیے میں چلے جاؤ. تو حکم امام سنتے ہی کچھ لوگ شہر چھوڑ کے چلے گئے کوفے کو, کچھ لوگ وہیں پہ چھپ گئے کہ ایسے میں اسے اب کوئی شیعہ نظر نہیں آ رہا کہ جس کو وہ مارے اور اس کے بعد کھانا کھائے. تو کافی دن گزر گئی تو اس نے اپنے مصاحبوں کو اکٹھا کیا اور بلا کے کہتا ہے کہ کافی دن ہو گئے ہیں, علی والا کوئی نظر نہیں آیا, علی والے کو میں نے کوئی مارا نہیں ہے, تو علی والا ڈھونڈ کے لاؤ. اب مصاحب کہتے ہیں, اس کے مصاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے لے کے آئے, علی والے تو چھپ گئے, ایسا لگتا ہے کہ کوئی علی والا رہا ہی نہیں ہے, تو اب کہاں سے لے کے آئے, کچھ بھاگ گئے ہیں اور کچھ چھپ گئے ہیں. تب سننا دشمن کی زبان سے علی کی منزلت کیا ہے. کہنے لگا کہ جاؤ طریقہ میں بتا دیتا ہوں, پکڑ کے تم لے آنا. طریقہ میں بتاؤں گا, پکڑ کے تم شیعہ کو لے آنا. اور یہ کہنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ جاؤ اور جا کے شہرائے عام پہ چلے جاؤ اور بڑی بڑی سڑکوں کے درمیان میں گڑھے کھود دو, گلیوں میں بازاروں میں بڑے بڑے گڑھے کھود دو اور ان گھڑوں کے اندر شہر کے بزرگ لوگ, بوڑھے لوگوں کو اور بچوں کو پھینک دو. وہ بچے چیخیں گے, چلائیں گے کہ ہمیں بچاؤ, اور جو ان کو بچانے کے لیے اسے لے آنا. کیونکہ علی والا کسی کو دکھ میں دیکھ کے چپ کر کے نہیں بیٹھتا. یہ ہے علی والے کی پہچان. خدا کی قسم یہ ہماری میراث تھی علی والی. علی والا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ بس لا الہ الا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ لیا. علی ولی اللہ کے تقاضے ہیں, ان کو سمجھی گئے. اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم تبلیغ کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں یہ مکسر مولوی ہے, اگر ہم فضائل پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو گالی ہے. یہ تو مکسر گالی کی آج کل جو تفریق بڑی ہوئی ہے نا, اس سے باہر نکلو. خدا کی قسم دشمن جب مارے گا مکسر گالی کو نہیں دیکھے گا, وہ تمہیں علی والا سمجھتا ہے. دشمن ہے جو تمہیں سب کو علی والے سمجھتا ہے, اور تم ہو جو آپس میں علی والے نہیں سمجھتے. تم نہیں سمجھتے, وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سب علی والے ہیں. دیکھیں منزلت کی بات ہے, کسی نے کم مانا, کسی نے زیادہ مان لیا. اب اس میں مرتبے تو ہے نا, تو ہر کسی کو, اب جو میں علی کو مان رہا ہوں میرے ذہن کا علی ہے, وہ آپ کے ذہن کا نہیں ہے. جو آپ کے ذہن کا ہے وہ ان کا نہیں ہے, جو ان کا ہے وہ ان کا نہیں ہے. تو ہم نے تو علی کو اپنی عقل کے مطابق مانا. علی کو کوئی مان ہی نہیں سکتا, پہچان ہی نہیں سکتا, کیونکہ علی کو جو رسول نے پہچانا ہے جو خدا نے, تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. تو پھر کیسے دعویٰ کہ میں نے پہچان لیا تو نے نہیں پہچانا. ارے ختم کرو ان جھگڑوں کو, ان جھگڑوں سے باہر آ جاؤ. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا خدا کی قسم کہ میں نے پہچانا, میں نے مانا نہ. ہر کوئی اگر یہ دعویٰ کوئی بھی کرے گا کہ میں نے علی کو پہچان لیا, میں نے رسول کو پہچان لیا, وہ جھوٹا ہے. کیونکہ علی اور اللہ کو, علی اور رسول کو یا خدا نے پہچانا ہے یا ایک دوسرے کو انہوں نے پہچانا ہے. ان کی منزلت تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, لا یعنی باتوں سے نکل کر اس قوم کی ترقی میں اپنے کردار ادا کرو. اگر لا یعنی باتوں میں یعنی بے معنی باتوں میں کھو جاؤ گے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں علم کی بلندی بہت ہے. کل میں نے ایک حوالہ دیا تھا الفین کا, علامہ ہلی کی کتاب
الفین، الفین یعنی 2000، الف کہتے ہیں 1000 کو، الفین کہتے ہیں 2000 کو، یعنی کہ ہمارے وہ عالم ہیں کہ جنہوں نے علی کی ولایت پہ 2000 دلیلیں دی ہیں۔ کتاب کا نام ہی الفین رکھ دیا۔ اب کیوں نہیں وہاں سے جا کے پڑھتے؟ ادھر ادھر کی باتیں لے آئیں گے ممبر سے بولنے کے لیے بھائی، تو الفین کو کھنگالو نا، ان سے 20 چیزیں ہی، 20 روایتیں ہی ان کے سامنے پڑھ دو۔ بات یہ ہے کہ زبان کا چٹکارا اور بات ہوتی ہے، کسی تک کوئی چیز پہنچانا یہ اور بات ہو سکتا ہے کہ میرا انداز ایسا ہو کہ آپ تک بات پہنچا نہ سکتا ہوں، لیکن علم ایک علیحدہ بات ہے، علم خطابت علیحدہ ہے، علم علیحدہ ہے۔ میرے دوستو ان چیزوں کو سمجھیے، ہمارا اہل بیت کا ورثہ ہے علم، ورثہ اہل بیت ہے معرفت اہل بیت۔ مولا حسین نے جو کربلا، ایک یا دو جملے رکھتے مصاحف کے، مولا کے ایک ایک قدم پہ تبلیغ ہے۔ کربلا کو اس انداز سے سمجھو، وہ جو حسین اپنا سر سجدے میں رکھ کے، شبر کہتا ہے میں نے آخری وقت میں مولا حسین کے جب گردن پہ سوار ہو رہا تھا شبر، تو یہ شبر کہتا ہے کہ حسین کے لب ہلنے شروع ہوئے، اور میں نے اپنے کانوں کو حسین کے لبوں کے نزدیک کیا تو ایک جملہ سنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قاتل کہہ رہا ہے۔ قاتل وہ جو حسین کو شہید کر رہا ہے، حسین کا سر سجدے میں، آخری سجدہ ہے، اور حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ شمر کہتا ہے حسین کہہ رہے تھے پروردگارا میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، تو بھی میرے نانے کی امت کو بخش دے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا جملہ کیا ہے؟ کتنا رحم دل ہے حسین، پروردگارا میرے نانے کی امت کو بخش دے، وہ تو اتنا کریم ہے، اور تم حسین کے آخری سجدے سے بھی کبھی کوئی سبق نہ لو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، عزاداروں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ رویا نہ کرو، ہم کیوں نہ روئیں؟ یہ اسی طرح کے سوالات ہوئے تھے میرے چوتھے امام سے۔ میرے چوتھے امام کے ایک صحابی ہے، کچھ لوگوں نے اس کو صحابہ میں شمار کیا، کچھ نے کہا کہ لشکر مخالف سے تھا، منہائل نام ہے اس کا۔ یہ آیا میرے چوتھے امام کے پاس، آگے کہتا ہے کہ مولا آپ کب تک روتے رہیں گے؟ واقعہ کربلا ہو گیا، گزر گیا، آپ روتے کیوں ہیں؟ میرے امام نے فرمایا کہ شہادت ہمارا ورثہ ہے، ہم شہادتوں پہ نہیں روتے، لیکن ہم جس بات پہ روتے ہیں وہ ظلم یہی ہے کہ محمد کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں اور شرابی کا دربار، شراب پہ چادریں نہیں تھی، میری پھوپھی اماں اور میری بہنیں شرابیوں کے دربار میں۔ اللہ اکبر، کربلا کی شہادتوں سے بڑا ظلم ہے یہ کہ جس شرابی کے دربار میں کوئی شریف بندہ گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اس کمینے سے علی کی بیٹی نے کلام کیا۔ اللہ اکبر، اجرکم من اللہ، اس کمینے سے علی کی بیٹی نے کلام کیا۔ اور حالت یہ تھی، میں نے جب کتب مقاتل میں پڑھا تو حالت علی کی بیٹیوں کی یہ تھی کہ وَهِيَ تَسْتُرُ عَلَى وَجْهِهَا بِكُمِّهَا، علی کی بیٹیاں اپنے چہروں کو اپنی آستینوں سے چھپا رہی تھی۔ اللہ اکبر، اجرکم من اللہ۔ جب ایک وقت وہ آیا کہ شرابی کے دربار میں سید سجاد نے جب خطبہ دیا تو دربار کے محل لرزنے لگے، تو اس کمینے نے یہ حکم دیا کہ جلدی کرو سید سجاد کو قتل کر دو، آل محمد کی آخری نشانی کو قتل کر دو۔ یہ سننا تھا کہ محافظ امامت بی بی زینب نے اپنے آپ کو سید سجاد پہ گرایا، کہا میں بھائی سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ میری نسل رہے یا نہ رہے میں حسین کی نسل بچاؤں گی، علی بن حسین کو شہید کرنے سے پہلے تو مجھے قتل کر دے۔ اللہ اکبر، اجرکم من اللہ۔ مولا تمہارا پرسہ قبول کرے۔ اس منظر کو شمر نے جب دیکھا اور اس کے بعد یزید
سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ یزید تو نے تو علی کی بیٹی کی وفاداری کو دیکھا ہی نہیں ہے، یہ اپنے بھائی کی کتنی وفادار ہے۔ یہ بات ایک مثال سے سمجھ لو کہ جب ہم 11 محرم کو شہداء کے لاشوں کو چھوڑ کے ان بیبیوں کو قید کر کے لے چلے تھے تو ہر بی بی اپنے شہید کے لاشوں پہ رو رہی تھی، کوئی اپنے بیٹے پہ رو رہی تھی، کوئی اپنے بھائی پہ رو رہی تھی۔ ہم نے کربلا کے میدان میں 2 لاشیں ایسے دیکھے کہ جن پہ رونے والا کوئی نہیں تھا۔ ہم نے کہا ان کی ماں مر گئی ہے یا زندہ ہے، ان پہ رونے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک طرف ایک تیر اور تلواروں کا ڈھیر تھا کہ جس پہ ایک مستور کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ گری ہوئی تھی، اور آوازیں دے کے کہنے لگی کہ ہاں ان کی ماں تو زندہ ہے لیکن یہ بیٹے میں نے حسین پہ قربان کر لیے، اب میں اپنے بھائی کو رو لوں گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ
چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی قید خانے میں کلا جب سکینہ کو ملے ایک کرتے کا کفن بچی دفنائی گئے اس گھڑی نا بندیا صورت ناد علی حسن دولاتی رہی سنایا غازی جبریدہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی جبریدہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی آل عمران نے کہا اور زندہ نے کہا یہ بہن کہتے ہوئے سنایا غازی جبریدہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی جبریدہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی جبریدہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی جبریدہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی جبریدہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی دیوار سے امت و رضا مانگ دے 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 ہو غرق جانا زینب دعا مانگ دے ہو غرق جانا زینب دعا مانگ دے دیوار سے دیوار سے امت و رضا مانگ دے دیوار سے امت و رضا مانگ دے دیوار سے
मंगदी तहरीर दीवार से उम्मत तोड़दा मंगदी तहरीर दीवार से उम्मत तोड़दा मंगदी मैला नू देओ अकबर सुगड़ा है बिरा मंगदी मैला नू देओ अकबर सुगड़ा है बिरा मंगदी तहरीर दीवार से उम्मत तोड़दा मंगदी तहरीर दीवार से उम्मत तोड़दा मंगदी रो रो के फिजा कहदी बाजार न ले जाओ रो रो के फिजा कहदी बाजार न ले जाओ वास्ता नादा दुनिया हया मंगदी वास्ता नादा दुनिया हया मंगदी तहरीर दीवार से उम्मत तोड़दा मंगदी तहरीर दीवार से उम्मत तोड़दा मंगदी तहरीर दीवार से उम्मत तोड़दा मंगदे तहरीर दीवार से उम्मत तोड़दा मंगदे बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम बूढ़ों को हबीब इब्ने मज़ाहिर की नज़र दे कमसन को मिले वलवलाए आन मोहम्मद हर एक जवां को अली अकबर सा जिगर दे माओं को सिखा आसानी ज़हरा का सलीका बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे जो पर्दाए ज़ैनब की आज़ादार है मौला महफूज रहें ऐसी ख़वातीन के पर्दे मौला तुझे ज़ैनब की असीरी की कसम है बेजुर्म असीरों को रिहाई की खबर दे सर पर हो सदा परचम अब्बास का साया पाँव को नजफ तक का कभी इज़्ने सफ़र दे मुफलिस पे ज़रो लालो जवाहिर की हो बारिश मकरूज का हर कर्ज अदा गैब से कर दे गम कोई न दे हमको सिवाय गमे शब्बीर का गम बांट रहा है तो इधर दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि साद व फी कुल्li साद मिन सादिल लैल वन नहार वलियन व हाफिज़न व कायदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजा आले मुहम्मद नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी हुसैनियत यजीदियत अहले बैत हर दुश्मन ते लानत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।